اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی اس کانفرنس کے مسند صدارت پر تشریف فرما پیر طریقت جناب صاحبزادہ پیر سید محمد علی رضا شاہ صاحب بخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بساہاں شریف، یہاں پر تشریف فرما دیگر علمی فکری شخصیات اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پیر صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انتہائی عام موضوع پر منعقدہ آج کی اس کانفرنس میں شرکت کی اور آپ احباب سے ہم کلام ہونے کی مجھے دعوت دی۔ آج کی یہ کانفرنس والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مختصر سے اویلیبل ٹائم میں ہم اس عام موضوع پر قرآن پاک اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ عرض کر سکیں۔ الحمدللہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اگر دین اسلام کی ساری تعلیمات کو بکھیرا جائے تو کائنات کی وسعتیں بھی کم پڑ جائیں، لیکن اگر انہیں سمیٹا جائے تو آپ دو جملوں میں انہیں سمیٹ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا نام دین اسلام ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے رائٹس، اللہ کے حقوق، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے بندے، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا۔ اگر بندے کے اندر یہ کیفیت قلب میں پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے ساتھ بھی ہم وقت ہم کلام رہے، متوجہ رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو مخلوق اس زمین پر بستی ہے ان کی داد رسی کرے، ان سے حسن سلوک کا رویہ رکھے، ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس بندے نے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو سمجھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں پر اپنے حقوق کا ذکر فرمایا، اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اس اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے،
اور یہ حق ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے آقائے نعمت، مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ پاک حضور علیہ السلام کو حکم دیتا ہے ادعو الی سبیل ربک، کہ میری اس مخلوق کو اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے کیا ان کا وہ رب نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے رب کی طرف ان کو دعوت دو، لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیں، ادعو الی سبیل ربک، کہ اے پیارے نبی انہیں اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو۔ مطلب کیا کہ اگر کوئی رب کو رب مانتا ہے تو اللہ کو یہ بھی اس وقت قبول ہے کہ وہ رب محمد سمجھ کے مانے کہ میں کس رب کو مانتا ہوں؟ جو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کو مانتا ہوں۔ ورنہ رب اور خدائی کے دعوے دار تو گلی گلی لگے پھرتے ہیں، لیکن جس رب کو رب ہم مانتے ہیں، جس خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو ہم جھکاتے ہیں، یہ وہ رب ہے جو رب محمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ الاسراء بھی ہے، جس میں اللہ نے آغاز میں معراج کا ذکر فرمایا، اس کی ورس نمبر 23 اور 24، 15ویں پارے کی یہ صورت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر 2 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کو آغاز میں بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر مفسرین نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کا معنی فرمایا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں بنانا، کسی کے سامنے سجدہ عبادت یا کسی طرح کی عبادت کسی کی نہیں کرنی سوائے اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق کے ذکر کا آغاز فرمایا۔ تو بندوں میں سے پہلا حق جو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ حق کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک رکھو۔ قرآن پاک میں جو لفظ احسان کی اصطلاح ہے والدین کے لیے وہ فرمائی کہ اعلیٰ ترین درجے کا اس نے سلوک، قرآنی اصطلاح میں اس کو احسان کہا جاتا ہے، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک رکھو۔ اب انسانی زندگی میں کئی سٹیجز آتی ہیں، ہر آدمی کی زندگی میں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں،
باپ ماں ابھی وہ ماشاءاللہ جوان ہیں، ہیلدی ہیں، والد محنت مزدوری کاروبار مشقت کر کے اپنے بچوں کے کھانے پینے رہائش لباس کا تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، ماں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ اور پہلی درسگاہ ہوتی ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن چکا ہے۔ ماں ان بچوں کے لیے ہر قربانی دیتی ہے جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ 9 ماہ تک حمل میں اٹھاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، پھر ان چھوٹے بچوں کی تکلیف بیماری بھوک پیاس کی صورت میں تڑپ جاتی ہے، اور ماں کی ممتا پیار کی انتہا کے طور پر بطور تمثیل پیش کی جاتی ہے۔ ماں باپ جوان ہیں، اولاد ابھی بچے ہیں، کام چل رہا ہے، وہ اللہ کریم جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارے ایک باڈی سیل کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری سائیکی کو، ہماری ڈیزائرز کو، ہماری ہر ضرورت کو جاننے والا ہے۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے ہی آیات نازل ہوئیں، اور جو سچویشن سماجی حوالے سے اس وقت تھی آج بھی وہی ہے۔ باقی چھوٹی موٹی ترقی تنزل دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن انسانی احوال و واقعات جو ایز اے فطرت ایز اے نیچر پیدا کیے ہیں مالک حقیقی میں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آج سے 1000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے کا انسان وہ بھی زندہ رہتا تھا تو کاربوہائیڈریٹس، وٹامنز، منرلز، واٹر، سالٹ، دیگر چیزیں، پروٹینز، ان کی اسے بھی ضرورت ہوتی تھی۔ مٹی کے گولے کھا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور آج کے بندے کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے اناج میں، سبزی میں، گوشت میں، ہر چیز میں پیدا کی ہیں۔ انسان کی فطرت سیم رہتی ہے، اور قرآن کی آیہ کریمہ جو والدین کے حقوق کو بیان کر رہی ہے اور بحیثیت اولاد ہمیں آگاہی دے رہی ہے جھنجھوڑ کر، اس پر ذرا غور کرے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ جوانی کی عمر میں تو ماں باپ کما رہے ہیں، بچے کھا پی رہے ہیں، ہر ڈیمانڈ انہوں نے کرنے ہیں، ابو مجھے یہ چاہیے، اماں مجھے یہ چاہیے، کام چلتا رہتا ہے۔ اس وقت کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، اگر ماں باپ بچوں کو ڈانٹ بھی لیں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، اگر ماں باپ بچوں کو کسی کام سے روک بھی دیں تو وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ محتاج ہیں، ان کے لیے اپنا رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، جیب خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں نے یا باپ نے دینا ہے تو ان کا گزارا چلنا ہے۔ لیکن زندگی کی یہ گاڑی چلتے 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 ایک سٹیج وہ آ جاتی ہے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد جو کبھی بچے ہوا کرتے تھے آج وہ جوان ہو گئے، ماں باپ ان کے قوا اعضاء و جوارح کمزور ہو گئے، اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، کمانے کے قابل نہیں رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو کئی ایک بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ اب ایک حالت ہی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تنہرہما، فرمایا اے میرے بندو، اگر تم میں سے کسی کے ماں یا باپ دونوں یا ایک، یعنی ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں ہے،
کہ اب تمہارے قوا مضبوط ہو گئے، تم جوان ہو گئے، تم کمانے لگ گئے، اب ماں باپ ایک حد تک تمہارے محتاج ہو گئے، بیمار ہیں علاج معالجے کے لیے، رہ رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے۔ فرمایا ایسی حالت جب پیدا ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی انہیں اف بھی نہیں کہنا اور کبھی انہیں جھڑکنا بھی نہیں، انہیں مت جھڑکو۔ یعنی ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جو تلوار کے ذریعے زخم لگتا ہے، کسی پتھر، کسی تیز دھار آلے کے ذریعے زخم لگتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ مندمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم کسی کی ہارش لینگویج، کسی کی بد زبانی کے ذریعے کسی کے دل پر لگتا ہے، وہ جلدی مندمل نہیں ہوتا۔ اس لیے منع فرما دیا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ مت انہیں اف کہو، فلا تنہرہما، اور مت انہیں جھڑکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا میں خراسان کا رہنے والا ہوں، میری والدہ بہت ضعیف تھیں، چل پھر نہیں سکتی تھیں، لیکن ان کی بہت خواہش تھی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، طواف خانہ کعبہ شریف کروں، عمرہ ادا کروں۔ میں نے خراسان سے ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا، حرم مکہ میں لے آیا، پھر میں نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اپنی امی جی کو طواف کروایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ خراسان دور دراز علاقہ، وہاں سے اٹھا کے لایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تیری ماں نے حمل کی صورت میں گھر کے کسی حصے میں جو ایک چکر لگایا ہو، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، اتنی ایفرٹ کر کے، اتنی محنت کر کے۔ یعنی یہ والدین کو فرمایا گیا کہ ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں آئے، منبر پہ قدم رکھا تو فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا۔ تو آپ کے ان الفاظ پر آمین کہنے والے حضرت جبریل امین تھے۔ یعنی وہ بدبخت ہے جس کو والدین بڑھاپے کی عمر میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے اپنی آخرت نہ سنوار سکے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فرد ہے، اس کے والدین خدا نخواستہ غیر مسلم بھی ہیں، کوئی ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے، والدین نے اسلام قبول نہیں کیا، دنیا داری کے لحاظ سے قرآن پاک کی روح سے ان کی خدمت کرنا، ان کا علاج معالجہ، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا، یہ بھی ہمارے دین کی اور قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ صرف ایک بات سے منع کیا کہ اگر وہ اس کو کہیں کہ تم دین کو چھوڑ دو یا شرک کا رستہ اختیار کرو، تو اصول یہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں پر مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے اس مالک حقیقی، خالق حقیقی کی نافرمانی کا عنصر پایا جائے، تو وہاں پر منع کر دیا گیا
یہ بات نہیں ماننی، لیکن اس کے علاوہ دنیا داری کے لحاظ سے ان غیر مسلم ماں باپ کی خدمت کرنا بھی قرآن پاک میں والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری اوپر فرض ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان رشتوں میں سے والدین کا رشتہ یہ سب سے زیادہ دنیا داری کے لحاظ سے ایک مقدس رشتہ ہے، اور ہمارا دین اسلام الحمدللہ اس کی سماجی اور اخلاقی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم یہ ہے کہ معاشرہ خوشگوار ہو، جہاں پر اللہ کے بندے رہ رہے ہیں اس زمین پر وہاں پر امن و سلامتی ہو، اور اس امن و سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے احساس ہو۔ اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر افراتفری اور بہت ساری سماجی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں حقوق العباد میں آپ کا ایک ہمسایہ ہے، اس ہمسائے کے حق کا خیال رکھنا یہ اللہ کریم کی طرف سے قرآن میں حکم ہے۔ مثلا یو کے میں جس گھر میں رہتا ہوں، ایک طرف ایک افریقن کرسچن ہے وہ رہتے ہیں، ایک طرف انڈین ہندو ہیں وہ رہتے ہیں، مڈل میں میرا گھر ہے۔ اب ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں کہ تم نے عبادت کا اس طرح خیال رکھنا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کو نہیں مانتا، کوئی بندہ کوئی دوسرا مذہب رکھتا ہے، اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں اس نے دینا ہے، لیکن اگر وہ بھوک اور پیاس سے مر گیا اور مجھے پتا تھا کہ میرا پڑوسی وہ اس کو پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ مر رہا ہے، اس کا جواب مجھے دینا ہوگا، کیونکہ اللہ نے جب ہمسایوں کے حقوق کا ذکر فرمایا تو وہاں پر مذہب کی شرط نہیں رکھی، انسانیت کی بنیاد پر۔ آج دنیا کے اندر بہت واویلا ہے ہیومن رائٹس کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حقوق کا جو چارٹر ہمیں عطا فرمایا، الحمدللہ اس جیسا کوئی بھی دنیا کے اندر نظام موجود نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، مالی لحاظ سے وہ بہت مضبوط ہے، لیکن سماجی حوالے سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اولاد ان کے ذہنوں سے یہ تصور ہی مٹ گیا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، نتیجہ انہوں نے مجبور ہو کے اولڈ ایج ہومز بنا لیے ہیں۔ جب کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، نہ اس کی بیٹی اس کی لک آفٹر کرتی ہے، نہ اس کا بیٹا اس کی لک آفٹر کرتا ہے، وہ اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں لے جاتے ہیں، کبھی کبھی سال میں ایک مرتبہ، کبھی کرسمس پہ یا کبھی وہ ان کو دو چار پھول بھیج دیتے ہیں یا رابطہ کر لیتے ہیں، ادروائز وہ اپنے اللہ تعالیٰ میں لگے ہوئے ہیں، اور اخلاقی حوالے سے انہیں کوئی پتہ کوئی نہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہے، ہم اولاد ہیں اور ان کا یہ حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے آج دیکھا دیکھی ہمارے معاشروں کے اندر بھی ایک کھوکھلا پن رواج پا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہومز بن رہے ہیں۔ عید کے موقع پر یا ویسے بھی کبھی کبھی ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان بوڑھی ماؤں، ان بوڑھے باپوں کے احوال جب ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، اور یہ تمہارے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔
لیکن ہوا یہ کہ جب ان قرآن کی تعلیمات کو آقا نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور کسی اور روش پہ چل پڑے اور کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اسلاف کی عظمت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن چھوڑ دی۔ 23 سال مجھے ہو گئے، ہمارے ماشاءاللہ اور صوفی صاحب تشریف لائے، عاطف صاحب یہ تو پیدا ہی وہاں ہوئے ہیں، تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری سا ہے، یہاں پر سفید چمڑی دیکھ لی، کچھ دیکھ لیا، یہاں ویسے ہی کرتے رہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اندر سے وہ معاشرے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، نہ ماں کو پتا ہے یہ میری اولاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر لکھوک ہاں وہ بچے ہیں جو پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اگر انہیں آپ سوال کریں واٹس دا نیم آف یور فادر، وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، اس لیے کہ وہ سنگل مدر کے بچے ہیں، ان کی ماں کو بھی نہیں پتا کہ ان کا باپ کون ہے، اور بے شمار باپ ہیں جو لگے پھرتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے بچے کہاں کہاں رل رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں نکاح جیسی پاکیزہ تعلیمات عطا فرمائی اور اسلام نے نسب کو بڑی اہمیت دی۔ آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یہ میرے چاچو ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرا فرسٹ کزن ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میری نانی ہے۔ یہ کہاں سے آئے؟ نکاح سے، کہ جب ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے ہوتا ہے وہاں سے آگے یہ رشتے پنپتے ہیں، اور جب پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے تو باپ کے سارے رشتے ختم، نہ کوئی چاچا، نہ کوئی چاچی، نہ کوئی دادا، نہ کوئی دادی۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہمیں جہاں حقوق اللہ کی پاسداری کی تعلیم دیتی ہیں وہاں پر حقوق العباد کی بھی تعلیم دیتی ہیں، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلی کیٹیگری، سب سے پہلا درجہ وہ باپ اور ماں کا ہے، اور باپ اور ماں میں سے بھی قرآن نے خصوصی طور پر ماں کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا کے اندر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ دوبارہ یہی سوال دہرایا، آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر سوال دہرایا، آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اور جب چوتھی دفعہ یہی سوال دہرایا آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ اور ماں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے حمل کے دوران، ڈیلیوری کے دوران اور دودھ پلانے کے دوران، ہم چونکہ بلکڑ بندے ہیں بھول جاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمیں ریمائنڈ کروایا کہ یہ ہے تمہاری ماں۔ آج تم بڑے کڑیل جوان ہو، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے، تم نے 9 مہینے اس ماں کی پیٹ میں گزارے ہیں، اس نے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے تمہاری تعلیم و تربیت اور پرورش کر کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور وہ ماں ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی بچی کو، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ وہ بچیاں بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کا گناہ کیا تھا کہ جس کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ جس معاشرے میں پیدا ہونے والی بچی کو بغیر جرم و خطا کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
اس معاشرے کے اندر ایک ایسا انقلاب میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ لے کر آئے کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فرمایا جس کے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے والدین توفیق دی ابھی بھی باحیات ہیں، وہ ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، دنیا بھی سنواریں، جنت بھی سنواریں۔ ماں باپ کی اولاد کے حق میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر اگر ان کے دل کی آہوں میں کوئی بد دعا نکلے گی تو بیڑا برباد ہو جائے گا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو جب وہ ان کی دل سے کوئی بد دعا نکل گئی تو دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کو ہم نے قبر میں دفن کر دیا ہے، اب یہ رائٹس اور ڈیوٹیز کا چینل ختم ہو گیا۔ نہیں، اب بھی برقرار ہے۔ قرآن کی 2 آیات، کیونکہ پیر صاحب جانتے ہیں 2017 میں میرے والد صاحب کا وصال ہوا، 2021 میں میری والدہ صاحبہ کا وصال ہوا۔ قرآن پاک کے ایک ادنا سے طالب علم کے طور پر 2 قرآن کی آیات جو ہے نا، اگر ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور دوسری قرآن کی آیت وہ اللہ کے ایک اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ 2 آیتیں قرآن کی، ایک سورہ بنی اسرائیل کی ہے اور دوسری سورہ ابراہیم کی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی، اور سارے مومنین کو جب حشر بپا ہوگا، قیامت بپا ہوگی، سب کو بخش دینا۔ اور دوسری رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب میرے ماں اور باپ دونوں کے حال پہ رحم فرما، جس طرح میں چھوٹا تھا میرے حال پہ وہ رحم کرتے تھے۔ اور یہ دونوں دعائیں اللہ کی سکھائی ہوئی ہیں، دونوں دعائیں اللہ کی اپنے بندوں کو سکھائی ہوئی ہیں۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ اللہ پاک ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے والدین کے حقوق کو جاننے، سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔